کسان سب سے اچھے دانے سنبھال کے رکھتا ہے، جو بیج ہوتا ہے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے، اس کو زمین میں دانہ ڈالتے ہوئے کوئی جھجک نہیں ہوتی کہ مٹی میں دانے رول رہا ہوں، اس لیے جھجک نہیں ہوتی کہ وہ اپنی آنکھوں سے کئی بار مشاہدہ کر چکا ہے کہ میں ایک دیتا ہوں، اللہ کئی عطا کرتا ہے، اس لیے وہ اچھے دانے زمین میں ڈالتا ہے۔ کوئی کسان ایسا تو نہیں کرتا کہ مریل بیج ڈال دے، وہ کہتا ہے ساری محنت ضائع چلی جائے گی۔ تو اسی طرح تم راہ خدا میں دو تو سب سے اچھا دو، یہ نہیں ہے کہ جو سب سے کمزور ہے وہ تم اللہ کی راہ میں دے دو۔ یہ ہم نے ایکسپورٹ کوالٹی نکال لی، باغ سے پھل توڑا، یہ ایکسپورٹ کوالٹی ہے، یہ دوستوں کے لیے تحائف تیار کر رہے، یہ گھر والوں کے لیے ہے، یہ ہم منڈی میں بھیج رہے ہیں، اور باقی جو آخر میں رہ گیا کمزور سڑا ہوا اس کا ڈھیر لگا دیا، یہ غربا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہیں اس طرح کا دیا جائے تو تم اس کو قبول کرو گے، لستم بے آخذی ہے، تم کبھی بھی اس کو قبول نہیں کرو گے۔ تو فرمایا اللہ بھی غنی ہے، اس کی راہ میں ردی کیوں دیتے ہو؟ اللہ کی راہ میں سب سے اچھا دو۔ یہ تو پکی بات ہے، جس نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی، اللہ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے، اور یہ لازمی نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی جامع مسجد بنائی، بلکہ تتر کے گھونسلے کے برابر بھی اگر کسی نے مسجد بنائی، تتر کا گھونسلہ پوری اینٹ کا بھی نہیں ہوتا، آدھی اینٹ کا ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہیں، جس نے کسی مسجد کی تعمیر میں آدھی اینٹ دی، اللہ اس کا محل بھی جنت میں بناتا ہے۔ کتنا کریم اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 عمل اس کے باقی رہتے ہیں۔ ایسا صدقہ جو تسلسل کے ساتھ باقی رہتا ہے، مسجد بنوا دی، دارالعلوم قائم کر دیا، پانی کا کنواں کھدوا دیا، ہاسپٹل بنا دیا، ایسا سلسلہ کر دیا کہ جو جاری رہتا ہے۔ دوسرا، او علم ينتفع بہ، یا ایسا علم جس سے لوگوں کو نفع پہنچے، ادارہ قائم کیا، لوگوں نے وہاں حفظ قرآن کیا، دین کا علم سیکھا، لوگوں کو فائدہ پہنچا۔ جب تک علم آگے بڑھتا رہے گا، جس نے انتظام و انصرام کیا، اللہ اس کے نامہ اعمال کے اندر اجر داخل فرماتا رہے گا۔ بلکہ اس کی تشریح میں دیکھ رہا تھا کہ صرف علم دین ہی نہیں، ہر وہ علم جو نافع ہو، اگر کسی نے کسی کو کوئی ہنر سکھا دیا اور اس کے ذریعے وہ حلال رزق کمانے لگا، اپنے بچوں کی ضرورت کو پورا کرنے لگا، جس نے ہنر سکھایا تھا اللہ اس کو بھی اجر عطا کرے گا۔ یہ جو بخل کرتے ہیں نا کہ کوئی ہنر سیکھنے آ جائے تو اس کو وہ 3-4 ماہ تک کاج کرنے پہ لگائے رکھتے ہیں۔ یہ ورک شاپوں میں جو کچھ ہوتا ہے، وہ استاد اسے فن دیتا ہی نہیں، چھپا کے رکھتا ہے، 8 سال 7 سال کھجل کرتا ہے اس کو۔ حالانکہ جو بچہ سکول نہیں جا سکا اور ورک شاپ میں کام سیکھنے آیا ہے، درزی کے پاس کام سیکھنے آیا ہے، اور دیگر کوئی فن سیکھنے آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ گھر میں غربت اتنی ہے کہ یہ بچہ پڑھنے نہیں جا سکا، مجبوریوں نے اسے کام پہ کھینچ کے بھیج دیا ہے۔ یار 3 ماہ لگا دیے اس کو صرف کاج سکھانے پہ، اور اس کو پانا دے کر کے صرف پہیا کھولنے پر 3 ماہ ضائع کر دیے۔ آپ اس کو 6 ماہ میں کاریگر بنا کے بھیج دیں، وہ روزی کمانے لگے گا، عرش کا رب آپ پہ بڑی رحمت نازل فرمائے۔ یہ کیا ہوا کہ آپ اس کو 6 سال تک اپنے پاس بٹھائے رکھتے ہیں اور 6 سال تک اس کو کام نہیں سکھاتے؟ یہ غریب گھر کا بچہ سیکھنے آیا ہے، ماں روزانہ روٹی دے کے بھیجتی ہے کہ میرا لال جلدی کام سیکھ جائے، بہنیں اس کی جوان ہو رہی ہیں، میں ان کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، اور اس نے کاجوں پہ لگایا ہوا ہے۔ یہ ابھی تک اس کو کچھ سکھا ہی نہیں رہا، 6 سال اس کے ضائع کر رہا۔ ذرا غور کیجئے، وہ کمائے گا، اس کی بہنوں کے ہاتھ پیلے ہوں گے، اپنے گھروں میں جائیں گی، آباد ہوں گی، اللہ اس کے رزق میں اس کے صدقے سے برکت ڈال دے گا۔ یہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اس سے بھرپور فائدہ حاصل کر لو، اللہ پر بھی یقین رکھو، وہ تمہیں فائدہ دینے والا ہے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی، او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ صالح اولاد وہی ہوتی ہے جو ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ 5 گانا نماز کی عادت رکھنے والی اولاد ماں باپ کے لیے سپیشل الگ دعا نہ بھی کرے تو دن میں کتنی مرتبہ کہے گی، ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اچھی اولاد ماں باپ کے لیے نعمت ہے، اس کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، دل کا بھی قرار ہے، آخرت کی بھی بہار ہے۔
اللہ جل شانہ ہمیں اپنی راہ میں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خیر کی راہوں کا مسافر بنائے، اچھے لوگوں کی سنگت عطا کرے۔ بعض اوقات ہم لوگ روزی کمانے کے عمل کو دین سے باہر کوئی عمل سمجھتے ہیں، جبکہ ترمذی میں روایت موجود ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا تاجر جو امانت دار ہے وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا، اور جو محنت مزدوری کر کے کماتا ہے الکاسب حبیب اللہ، جو کسب کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ کا حبیب قرار پایا۔ تو رزق کمانا یہ ہمارے دین میں عین عبادت ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا ما ودع فی امرہ فہی صدقہ، جو کمائی کر کے لا کے تو بیوی کے منہ میں رکھتا ہے، لقمہ ڈالتا ہے، فرمایا وہ بھی صدقہ ہے، اس کا بھی تجھے صدقے کا ثواب نصیب ہوتا ہے۔ سورہ الجمعہ اٹھائیے، وہاں جب جمعۃ المبارک پڑھنے کی تاکید کی گئی اور کہا کاروبار چھوڑ دو، اور پھر فرمایا جب تم جمعۃ المبارک کی نماز ادا کر لو پھر اللہ کے فضل کو ڈھونڈنے نکلو۔ اللہ اکبر، تلاش رزق میں نکل پڑو، یہ اللہ کا فضل ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ کیا کرم نوازیوں کے رنگ ہیں، خود دے کے اور خود کہتا ہے کہ مجھے قرض دے دو، اور پھر فرمایا کہ میں اس کو لٹاؤں گا بھی، ایسے نہیں کہ جتنا تم نے دیا میرے دیے سے دیا اور پھر میں تمہیں اس کو لٹا دوں گا، کہا دگنا کر کے لٹاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ بندوں کا امتحان لیتا ہے، مال دے کر کے بھی امتحان لیتا ہے اور مال سے محروم کر کے بھی اللہ بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ کامیاب ہونے والے جب محرومی مال ہوتی ہے پھر بھی کامیاب ہوتے ہیں، اور اللہ کے بندے جب ان کو دولت دی جاتی ہے تو اس میں بھی وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور جو ناکام لوگ ہوتے ہیں وہ کسی حالت کے اندر بھی خوش نہیں ہوتے۔ تو اللہ کے بندے مال نہیں ہے تو پھر بھی کہتے ہیں مالک میں واہ واہ خوش ہوں جس حال میں رکھا، غربت ہے تو پھر بھی خیر ہی خیر ہے، اور اگر اللہ نے دولت عطا کر دی ہے، آزمائش میں ڈال دی ہے، تو پھر اس کو راہ خدا میں خرچ کر کے، اللہ کی راہ میں لٹا کر کے اسی کو قرضے میں دے دو۔ جب اسی کو قرضے میں دے دیا تو وہ دولت بھی محفوظ ہو گئی اور واپس پلٹتے ہوئے وہ کئی گنا ہو چکی ہوگی۔ اگر بندہ اس نقطے کو سمجھ لے تو کبھی بھی وہ راہ خدا میں دیتے ہوئے پریشان نہیں ہوگا کہ یہ تو میں اللہ کو دے رہا ہوں، قرضے میں دے رہا ہوں، اور اس کا وعدہ ہے کہ میں لٹاؤں گا ضرور، اور اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جن لوگوں نے اس اللہ کے وعدے پر یقین کیا اور پھر اس کی راہ میں بانٹا، وہ کبھی بھی مسکین نہیں ہوئے، کبھی بھی غریب نہیں ہوئے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو تم بلائی آگے بھیجو گے، جو نیکی آگے بھیجو گے، اللہ کے ہاں اس کو پالو گے۔ کوئی بھی نیکی، صدقہ ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، دکھی کی مدد ہے، حتیٰ کہ کسی کو مسکرا کے ملنا بھی ہے، جو تم نیکی آگے بیچے تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اللہ کے ہاں اسے پالو گے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو یوں پالتا ہے جس طرح تم مینڈا پالتے ہو اور اس کو پال پال کے بڑا جوان کرتے ہو، تو جب تم راہ خدا میں دیتے ہو تو اللہ اس کو یوں پالتا ہے، اور قیامت کے دن جب بندہ دیکھے گا ان لوگوں کے صلے کو جنہوں نے آگے بھیجا تھا اور اب صلہ پا رہے ہیں، تو وہ بڑا پچھتائے گا، کاش کہ یہ سودا میں نے بھی کیا ہوتا۔ سورہ الفجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے ساری زندگی ہی آگے بھیج دی ہوتی۔ یا لیتنی کے اندر اس کا جو افسوس ٹپک رہا ہے، وہ کہے گا ہائے افسوس، ساری زندگی اس آخرت کی زندگی کے لیے گزار دی ہوتی۔ لیکن اس دن پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن ہے، کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کی اور کچھ